بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہم نے حصہ دوم شروع کیا ہوا ہے۔ سبق نمبر 121 پڑھ لیا تھا، جس کا ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات اور قرات کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی مسئلے پڑھے، اور آج سبق نمبر 122 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان بھی نماز کے واجبات ہے، اور قرات کے کچھ مسئلے اور دیگر جو ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 977 نمبر مسئلہ اور 978، 79 اور 900، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی، نماز کے واجبات ٹائٹل 977 مسئلہ نمبر: اگر کوئی شخص کسی سورہ کا کچھ حصہ بھول جائے یا بامر مجبوری، مثلا وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے، تو وہ اس سورہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، خواہ نصف تک ہی پہنچ چکا ہو یا وہ سورہ اخلاص یا سورہ کافرون ہی ہو، اور فراموشی کی صورت میں جس مقدار میں پڑھا ہے اس پر اکتفا کر سکتا ہے۔ تو معافی کو، بھول چوک کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، معافی دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان بھول جائے تو پھر جو سورہ جتنا پڑھا ہو اتنا ہی کافی ہے، اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 978، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ مرد پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ صبح، مغرب، عشاء کی نمازوں میں الحمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھے۔ مرد اور عورت دونوں پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ نماز ظہر، عصر میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ آہستہ پڑھے۔ اس کو بالجہر اور اخفاء بھی کہا جاتا ہے۔ صبح کی 2 رکعتوں کے سورہ الحمد اور مغرب اور عشاء کی 2 رکعتوں کا پہلی کا سورہ الحمد، ان میں باواز بلند پڑھنا قرات بالجہر کہلاتا ہے، اور دوسرا مغرب کی تیسری رکعت کا سورہ الحمد اور عشاء کی تیسری اور چوتھی کا، اور اسی طرح ظہرین کی 4 رکعتوں کا، یعنی ظہر کی 4 اور عصر کی 4 8 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو ان 8 پلس عشاء کی 2 10 پلس مغرب کی 1 11، تو ان 11 دن کی جو واجب نمازیں، ان 11 سوروں کو بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اپنی آواز کو اتنی نہ بلند کرے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ سن سکے، البتہ خود الفاظ اپنے اندر بولے، الفاظ منہ سے ادا کرے۔ بہرحال مسئلہ نمبر 979 اور اس کا عنوان بھی نماز کے واجبات: احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد صبح اور مغرب و عشاء کی نماز میں خیال رکھے کہ الحمد اور سورہ کے تمام کلمات حتیٰ کہ ان کے آخری حروف تک بلند آواز سے پڑھے، یعنی جو بالجہر پڑھنا ہے ان کو تمام صورتوں اور ان کی آیات اور حروف تک بلند آواز سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 980، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ صبح کی نماز، مغرب و عشاء کی نماز میں عورت الحمد اور سورہ بلند آواز سے یا آہستہ جیسے چاہے پڑھ سکتی ہے۔ صبح کی نماز 2 رکعت، مغرب اور عشاء کی نماز میں الحمد اور سورہ بآواز بلند بھی اور آہستہ بھی جیسے چاہے خاتون پڑھ سکتی، لیکن اگر نامحرم اس کی آواز سن رہا ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں
نامحرم کو آواز سنانا حرام ہو تو ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے، اور اگر جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ جان بوجھ کر بلند آواز سے خاتون پڑھے گی تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ نامحرم سن رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 981، نماز کے واجبات۔ اگر کوئی شخص جس نماز کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اسے عمدن آہستہ پڑھے، یا جو نماز آہستہ پڑھنی ضروری ہے اسے عمدن بلند آواز سے پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی جو اخفاء کے ساتھ پڑھنی تھی بالجہر پڑھے، اور بالجہر جو پڑھنی تھی اخفاء کے ساتھ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر بھول جانے کی وجہ سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ نیز الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران بھی اگر وہ متوجہ ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو حصہ پڑھ چکا ہو اسے دوبارہ پڑھے۔ تو بس مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر غلطی کر دیتا ہے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے، تو بندے بھی معاف کرتے ہیں، تو نماز میں بھی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 982، نماز کے واجبات ٹائٹل۔ اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران اپنی آواز معمول سے زیادہ بلند کرے، مثلا ان صورتوں کو ایسے پڑھے جیسے فریاد کر رہا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران اپنی آواز معمول سے زیادہ بلند کرے، مثلا ان صورتوں کو ایسے پڑھے جیسے کہ فریاد کر رہا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 983، ٹائٹل نماز کے واجبات ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو صحیح قرات کے ساتھ پڑھے۔ جو شخص کسی طرح بھی پورے سورہ الحمد کو صحیح طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس طرح پڑھے۔ اگر جس مقدار کو صحیح پڑھ سکتا ہے وہ قابل توجہ ہو، لیکن اگر وہ مقدار بہت کم ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر قرآن کے دوسرے سوروں میں سے جس قدر صحیح پڑھنا ممکن ہو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو تسبیح سبحان اللہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی پورے سورہ کو صحیح نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے کچھ پڑھے۔ ہر حال میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ بجا لائے۔ صحیح قرات کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے انسان کے لیے نماز۔ جو شخص کسی طرح بھی پورے سورہ الحمد کو صحیح طرح نہ پڑھ سکتا تو ضروری ہے کہ اس طرح پڑھے جس مقدار کو صحیح پڑھ سکتا ہو۔ یعنی اصل میں پرفیکٹ اور کمپلیٹ اور تصحیح شدہ جو ہے وہ نماز چاہیے۔ لہذا تسبیح ہو گئی، سورہ ہو گیا، ان کو اگر پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے گا۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کی کافی ساری غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، کیونکہ سورہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی لوگ صرف سامعین سن رہے ہوتے ہیں، مقتدی سن رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو وہ بھی ثواب مل جاتا ہے سورہ الحمد کا بھی۔ لہٰذا وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو اور غلطیوں کو تصحیح کرنے کی بھی کوشش کرے اور نماز بھی ٹھیک پڑھ سکے گا۔ مسئلہ نمبر 984، اگر کسی کو الحمد اچھی طرح یاد نہ ہو تو ضروری ہے کہ کوشش کرے کہ اپنی ذمہ داری کو پورے کرے، خواہ سیکھنے کے ساتھ یا تلقین کسی کے بتانے کے ذریعے ہو، خواہ جماعت میں شامل ہونے یا شک کی صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنے کے ذریعے ہو۔ اگر وقت تنگ ہو اور اس طرح نماز پڑھے جیسے مسئلوں میں بیان کیا گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن سیکھنے میں کوتاہی کی ہو تو اگر ممکن ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد اگر یاد نہ ہو تو ضروری ہے کہ کوشش کرے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور سیکھے، یاد کرے، رپیٹ کرے، دن سارا لگائے، وقت لگائے،
جو چیز نماز کے لیے ریکوائرڈ ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے۔ مسئلہ نمبر 985 نماز کے واجبات، اس کا ٹائٹل ہے واجبات نماز سکھانے کی اجرت لینا احتیاط کی بنا پر حرام ہے، لیکن مستحبات نماز سکھانے کی اجرت لینا جائز ہے۔ نماز کے واجب حصے کو سکھانا اس کی اجرت لینا حرام ہے، لیکن مستحبات نماز سکھانے کی اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے، واجب ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں کو واجبات کی ادائیگی میں تعاون کرنا ہے اور فری میں کرنا ہے۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پروفٹ کا خیال نہیں ہونا چاہیے، تنخواہ کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اپنا کوئی ہدف اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فقط اور فقط دوسرے واجبات ادا کرنا لگ جائیں، یہی ہدف اور مقصد کافی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 986، اس کا ٹائٹل عنوان بھی واجبات ہے نماز ہے۔ اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ کا کوئی کلمہ نہ جانتا ہو، نہ الحمد کا پتہ ہے، نہ کوئی کلمہ جانتا ہے، نہ دوسری سورہ کو پڑھ سکتا ہے، یا جان بوجھ کر اسے نہ پڑھے، یا ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف کہے، مثلا زاد کی بجائے زال یا ذا کہے، یا جہاں زیر اور زبر کے بغیر پڑھنا ضروری ہو وہاں زیر اور زبر لگائے، یا تشدید حذف کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ بہرحال یہ چیز جو ہے وہ توجہ طلب ہے کہ الفاظ کو اس کے اپنے مدارک اور اپنے مخرج سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، کہ اس کے ایک حرف بھی جا بجا ہو جائے تو وہ نماز صحیح نہیں رہتی۔ مثلا زاد کا مخرج جی مسئلہ نمبر 987 ہے، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہیں۔ اگر انسان نے کوئی کلمہ جس طرح یاد کیا ہو اسے صحیح سمجھتا ہو اور نماز میں اس طرح پڑھے، بعد میں اسے پتہ چلے اس نے غلط پڑھا ہے، تو اس کے لیے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک کلمہ جو تھا، ہا کا ساؤنڈ جو ہے وہ جہاں سے نکالتا تھا وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، بلکہ حلق سے نکلنا چاہیے تھا۔ تو اس نے ایسا ہی بچپن میں سیکھا، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ ٹھیک پڑھتا رہا، ادا کرتا رہا۔ اب کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ اسی پہ ڈٹا ہوا ہے اور اسی کو یاد کر رہا ہے۔ تو اب عمر کا آخری سا اسے پتہ چلا کہ یہ تو میں اس پہ غلطی کر رہا تھا، ہا کا ساؤنڈ تو گلے سے ہے، ہلکی سے ہے، حروف ہلکی میں سے ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی استاد کو یا کسی بھی قاری کے پاس جا کر یہ ادائیگی ٹھیک کرے اور پھر اس کو نماز کو پڑھے، اگلی نماز کو، پچھلی نمازیں جو گزر چکی وہ ٹھیک ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 988 اور اس سبق کا آخری مسئلہ، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ آپ کو بارہا بتایا، پھر بھی تذکراً، کہ نماز کے واجبات میں ہم ارکان نماز پڑھ چکے، قرات کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی قرات واجب ہے، اور قرات جو ہے وہ واجب کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ مسئلے ڈسکس کیے ہیں، اور قائم متن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی لفظ کے زبر اور زیر سے واقف نہ ہو، یا یہ نہ جانتا ہو کہ وہ لفظ ہا سے ادا کرنا چاہیے یا ہا سے، تو ضروری ہے کہ وہ اپنی
ذمہ داری کو اس طرح انجام دے جیسے کہ سیکھ لے یا جماعت سے پڑھے یا اسے دو یا دو سے زیادہ طریقوں سے ادا کرے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ صحیح طرح پڑھ رہا ہے، لیکن اس صورت میں اس کی نماز اس فرض کی بنا پر صحیح ہے کہ اس کا یہ غلط جملہ بھی قرآن یا ذکر خدا شمار ہوتا ہے۔ لہذا جو انسان نے غلطیاں کی ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے، تو نماز میں بھی کوئی اگر مسٹیک رہ گئی تھی، کوئی کمی کاستی رہ گئی تھی تو اس کو اللہ معاف کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔